کتاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، استاد العلماء، عالم بعمل حضرت مولانا علامہ محمد صفدر صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ محمد صفدر صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد الحدیث ہیں، عالم بعمل ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ بڑی بڑی بیماری ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال قائل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وفي مقام آخر لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خير من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء. وفي مقام آخر أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء. وفي مقام آخر يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. سخت حالات تھے، صرف اشرار تھے، ڈھونڈنے سے بھی ملتے نہ دلدار تھے.
بیوگان و یتامہ پریشان تھے، ان کی دنیا میں چونکہ نہ انصار تھے، زندہ درگور بچیوں کو کر دیتے وہ، ایسے خوف خدا سے وہ احرار تھے۔ یہ وراثت غریبی پڑوسی ہے کیا، حرص لالچ ہوس ان کے افکار تھے۔ انس تو انس حیوان تھے دم بخود، کاٹ لیتے تھے اعضا کے اشرار تھے۔ انہی حالات میں پھر ہرا سے اٹھے، آخری جو نبوت کے حقدار تھے۔ وہ محمد 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 ہی تھے، نور وحدت کے سچے علمدار تھے۔ دین و دنیا میں انصاف کرتے رہو، کیسے اقوال تھے کیا ہی انوار تھے۔ نطق شیریں سے خندہ دہن آپ تھے، جان جانا تھے رحمت کی سرکار تھے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے۔ ابر رحمت ہے وہ دوسرا کون ہے، ایک ہستی وہی ما سوا کون ہے مخالف صدا سے زمانہ میرا ان کے سوا آسرا کون ہے۔ عالم روح میں جب چلی گفتگو، جو بالا سے ہوئی ابتدا کون ہے، ہم نے پہچانا رب کو بھلا کس طرح، واسطہ کون ہے رابطہ کون ہے، چاند ٹکڑے ہوا سامنے سامنے، صاحب معجزہ یہ بتا کون ہے، عرش کرسی قلم لوح معراج میں محو حیرت ہوئے یا خدا کون ہے، وصل کی رات میں سور کی غار میں بکر کے عشق کی انتہا کون ہے، مصطفیٰ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں، ما سوا آپ کے دوسرا سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے علاقہ میں اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف اور اعزاز بخشا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ محبتیں تا دیر سلامت رکھے، خصوصاً حضرت مولانا کفایت اللہ کیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبتوں اور چاہتوں نے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں آیا تو ہمارے علاقے کے علماء کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے محبتوں بھری پیشانیوں اور الفتوں بھرے سینوں کے ساتھ جب سینے سے لگایا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ ان میں خود میرے برادر کبیر بھی شامل ہیں، موجود ہیں۔ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں اپنوں میں بیٹھ کے گفتگو کروں۔ اب جو گفتگو میں کروں گا اس کے اندر میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح نماز کے اندر صفیں باندھی جاتی ہیں، اسی طرح آپ یہاں بیٹھیں۔ نماز میں بڑوں کی صف پہلے ہوتی ہے، بچوں کی پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ بار بار شرارتیں کریں گے اور یہ تو معصوم بھول ہیں،
ان کو تو ڈانٹنا بھی بری بات ہے اللہ کے گھر میں، تو اگر ان بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ بڑے آگے آ جائیں تو گفتگو میں آسانی رہے گی اور ہمیں کچھ پانے کا موقع ملے گا۔ پیار کے ساتھ ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں یا دائیں بائیں کر لیں، اور یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دوران مجلس میرے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ بزرگ میرے سر کا تاج ہیں۔ بزرگوں کی نبی نے فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اگر بڑے نہ ہوں تو پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ بڑے میرے لیے دعا کرتے رہیں، نوجوان میری طرف متوجہ رہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار چلتی رہے، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مجلس، اس کے اندر اللہ پاک کی رحمتوں کی موسلادھار بارش برسے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے بڑی قومیں دنیا میں بھیجی ہیں، لیکن ان قوموں میں جو عروج بنی اسرائیل کو ملا اور جو عروج بنی اسماعیل کو ملا وہ کسی دوسری قوم کے کھاتے میں نہیں آیا۔ قرآن نے قوم عاد کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن نے قوم سمود کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن نے قوم صالح کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا تو کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل والوں، میں نے عالمین، عالم کی جمع ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہودی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں، عیسائی مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی کا ایک دور ہے مکہ والا اور نبی کا ایک دور ہے مدینہ۔ نبی جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہو کر کعبہ میں نماز پڑھتے تھے؟ جس کونے میں حجر اسود ہے اس سے پہلے والے کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، اور یہ حجر اسود والا کونا، ان دونوں کونوں کے درمیان جب کھڑے ہوتے تو آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا اور اسی طرح بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ نبی جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے 16 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، بیت اللہ بنی اسماعیل کا قبلہ ہے۔ 16 ماہ کے بعد اللہ نے کہا قبلہ تبدیل کر دیں، یہاں سے دشمنی کی ابتدا پڑ گئی۔ آج تک تو ہمارے قبلے کو عروج تھا، اب بنو اسماعیل کے قبلے کو عروج ملے گا۔ دوسرا معاملہ اس وقت بنا جب اللہ نے نبی کو معراج کروائی۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، دوسرے کا ذکر سورہ نجم میں۔ بنی اسرائیل میں جس حصے کا ذکر ہے اسے اسرا کہتے ہیں یا اسرا کہتے ہیں، اور جو سورہ نجم میں ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے مسجد حرام سے اسرا سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے الی وراء الورا تک جو سیر کروائی اسے معراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ معراج کا ذکر ہے۔ اب آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کو جو اسرا ہوئی وہ بیت اللہ سے ہوئی، جو معراج ہوئی وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے، تو بیت المقدس سے معراج کیوں کروائی ہے؟ بیت اللہ سے معراج کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک بنی اسرائیل کا طوطی بولتا تھا، قبلہ بھی بنی اسرائیل کا، امام بھی بنی اسرائیل کا، نبی بھی بنی اسرائیل کا۔ 4500 نبی آئے بنی اسرائیل میں، بنو اسماعیل میں ایک نبی آیا، تو 4500 نبیوں تک عروج تھا بنی اسرائیل کو۔
اللہ نے اس عروج کو توڑا بنی اسرائیل کے گھر میں. آپ سیاسی لوگ ہیں, میری بات کو سمجھیں گے. دو حریف آمنے سامنے ہیں, ایک کا حلقہ ہو این 212 مثال فرض کر لیتے ہیں, دوسرے کا حلقہ ہے این 228. وہ وہاں سے جیتا, وہ وہاں سے جیتا, کمال نہیں ہے. حلقہ این 212 ایک بندے کا ہے اور دوسرے کا حلقہ این 212 نہیں ہے, این 228 ہے. وہ اعلان کرتا ہے میں اس دفعہ الیکشن این 228 سے نہیں لڑوں گا, این 212 سے لڑوں گا. اور وہ وہاں آ کر اس علاقے کے بندے کو ہرا دے تو دنیا کہتی ہے کمال کر دیا اس نے, بھائی اس کا تو حلقہ نہیں تھا, واز ہے. اللہ نے کہا بیت اللہ سے معراج اگر ہو گئی میرے محبوب کا چرچا نہیں ہوگا, کہ ان کا اپنا کعبہ تھا, معراج ہو گئی تو کون سا کمال ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں, آج تک بنی اسرائیل کا طوطی بولتا رہا, اب میں اپنے نبی کو معراج کراؤں گا تو اس کے قبلے سے نہیں, بنی اسرائیل کے قبلے سے, ان کے حلقے سے میں اپنے نبی کو عروج دوں گا. جب نبی کو وہاں سے عروج ملا تو یہود و نصارہ دشمنی پہ اتر آئے, آج تک دشمنی کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے قبلہ چھینا, ہم نے ان سے امامت چھینی, ہم نے ان سے سیادت چھینی. تو جب ان سے یہ چیز چھن گئی, بنو اسماعیل میں آ گئی, تو اب یہ اللہ نے عروج دیا اس نبی کو. دیکھیں اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے. کتنے؟ 1,24,000 نبی بنائے. میری باتوں کی طرف توجہ دینا. 1,24,000 نبی اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کو اس کائنات میں پہچانتا کوئی نہیں تھا. عظمتیں میں نے کہا دو قوموں کو ملی. کتنے کو؟ ایک بنی اسرائیل کو اور دوسری بنی اسماعیل کو. عظمت ملنے کے باوجود جب تک نبی نہیں تھا حالت کیا تھی؟ ایک حدیث آتی ہے, البدایہ والنہایہ سے پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث آتی ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان بنی اسرائیل قالوا لموسیٰ هل ينام ربك قال اتقوا اللہ. بنی اسرائیل آئی موسیٰ کے پاس, اے موسیٰ یہ بتا کیا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا خدا کا خوف کرو, کیسی باتیں کر رہے ہو. فناداه ربه یا موسیٰ سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسیٰ. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ دو ہاتھوں میں دو شیشے لے لے, ایک شیشہ ایک ہاتھ میں, دوسرا شیشہ دوسرے ہاتھ میں, ساری رات کھڑا ہو جا, سونا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, ساری رات اب یہ جاگ رہے ہیں. اب روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ حتی ذہب من اللیل ثلث, جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا, نعسا حضرت موسیٰ کو اونگ آئی, فوقع الرکبتیہ حضرت موسیٰ گھٹنوں کے بل گر گئے, ثم انتعش فضبطہما پھر جلدی سے ہوشیار ہو کر دوبارہ کھڑے ہو گئے. حتی اذا کان آخر اللیل یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آیا, نعسا حضرت موسیٰ کو اونگ آئی, فسقطت الزجاجتان فانکسرتا دونوں شیشے ہاتھوں سے گرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے کہا فقال اللہ نے کہا یا موسیٰ لو کنت انام لسقطت السماوات والارض فحلقن کما حلقت الزجاجتان فی یدیک. اے موسیٰ یہ جو تجھ سے پوچھنے آئے تھے نا کہ تیرا رب سوتا بھی ہے, ان کو جا کر بتانا کہ اگر میرا رب سو گیا تو جیسے شیشے پاش پاش ہو گئے یہ کائنات پاش پاش ہو جائے گی. یہ حالت تھی بنی اسرائیل کی. ایک قوم آئی نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگی, یہ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ان المشرکین قالوا للنبی, مشرکین آئے اور نبی کو آ کر کہا یا محمد انصب لنا ربک, اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کر, تیرا رب کون ہے؟ کیا تیرا رب قریشی ہے؟ کیا تیرا رب بنو تیم سے تعلق رکھتا ہے؟ آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں انہوں نے پوچھا تیرا رب قریشی ہے, تیرا رب گجر ہے, تیرا رب آوان ہے, تیرا رب جو ہے نا بلوچ ہے, تیرا رب سندھی ہے, کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا خدا کا خوف کرو. فانزل اللہ تبارک و تعالی
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محمد ان کو بتا دے یہ رب کا نسب پوچھتے ہیں کہ وہ قریشی ہے، یہ رب کا نسب پوچھتے ہیں کہ وہ تیمی ہے، یہ رب کا نسب پوچھتے ہیں کہ وہ آبان ہے، یہ رب کا نسب پوچھتے ہیں کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اے محمد ان کو بتا دے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی قوم نہیں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، اس کا کوئی لشکر نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کے نہ مائی باپ ہے، اس کی نہ اولاد ہے، اس کی نہ بیوی بچے ہیں، اس کے نہ عزیز و اقارب ہیں، وہ ایک ہے اللہ الصمد، وہ مخلوق کا محتاج نہیں، مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اگر وہ رشتے پالنے لگ گیا پھر تو وہ کمزور ہوا نا، کمزوری رشتے کمزوری کی علامت ہوتے ہیں۔ بھائی بولی صاحب دعا کریں، مجھے اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، وہ تجھے کیا طلب ہے بیٹی کی؟ کہتا ہے مولوی صاحب بڑا ہوگا، میرا بازو بنے گا، میرا کندھا بنے گا۔ تو معلوم ہوا بیٹا تو کمزوری کی علامت ہے، بیوی تو کمزوری کی علامت ہے، اولاد تو کمزوری کی علامت ہے، ماں باپ تو کمزوری کی علامت ہے۔ خدا کمزور نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو میرا کوئی خاندان نہیں، میرا کوئی نسب نہیں، میرا کوئی قبیلہ نہیں، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میرا کوئی آگے نہیں، میرا کوئی پیچھے نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اس لیے بنو اسرائیل کا یہ حال ہے، بنو اسماعیل کا یہ حال ہے، تو اللہ کو نبی بھیجنا پڑا۔ 1,24,000 نبی آئے تو انہیں انبیاء کہتے ہیں، آخر میں جو آئے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ قاری طیب صاحب نفر اللہ مرکدو، میں قربان دیوبند کے قدموں پہ، دیوبند نے کیا علم بکھیرا ہے، یہ دیوبند کا محتمم ہے۔ قاری طیب صاحب بولتا ہے، علم کا سمندر بولتا ہے، علم کا موتی بولتا ہے، علم کا دریا بولتا ہے۔ کہتا ہے پیغمبر کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک مرتبہ ربیع الاول میں ہوئی، ایک مرتبہ 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ ربیع الاول میں جو ولادت ہوئی وہ ولادت جسمانی ہے، اور 40 سال کی عمر میں جو ولادت ہوئی وہ ولادت روحانی ہے۔ گویا آفتاب نبوت 2 بار چمکا ہے، پہلی بار جب چمکا ہے تو اس کائنات کو علم ملا ہے، دوسری بار چمکا تو عمل ملا ہے، پہلی بار چمکا تو جمال ملا ہے، دوسری بار چمکا تو کمال ملا ہے، پہلی بار چمکا تو محمد بن عبداللہ ملا ہے، دوسری بار چمکا تو محمد رسول اللہ ملا ہے، پہلی بار چمکا تو امت کو اپنی آزادی کا احساس ملا، دوسری بار چمکا تو امت کو اپنی رفتار کا احساس ملا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ملا۔ پہلے ولادت پر کائنات نے یہ بات کی ہے، محمد کی جبین ایسی تھی، محمد کا روح ایسا تھا۔ ہاں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی نے کہا تو یوں کہا، لیکن اما عائشہ نے کہا تو یوں کہا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ لوگوں ایک کائنات کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، جو عائشہ کا سورج ہے وہ کائنات کے سورج سے افضل ہے۔ کیوں؟ کائنات کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے وقت غروب ہوتا ہے، میرا سورج تو طلوع ہی عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ افضل کا لفظ کا، خیر کا لفظ کا ہے، افضل کا لفظ نہیں کہا۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک لفظ افضل ہے، ایک لفظ خیر ہے، یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے۔ عربی میں بڑی وسعت ہے، شعر کے 500 نام آتے ہیں۔ عربی میں شعر کو لیس بھی کہتے ہیں، عربی میں شعر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، عربی میں شعر کو اسد بھی کہتے ہیں۔ تو خیر میں متعدی معنی ہے، افضل میں لازمی معنی ہے۔ لازمی کس کو کہتے ہیں؟ متعدی کس کو کہتے ہیں؟ لازمی کہتے ہیں خیر ایک انسان سے نکلے،
انسان تک محدود رہے، اسے لازمی کہتے ہیں۔ اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان سے خیر نکلے، دوسروں تک پہنچ جائے، اسے متعدی کہتے ہیں۔ اگر عائشہ فرماتی تو یوں بھی فرما سکتی تھی وَالشَّمْسِ افضل من شمس السماء، باہر پوری ہے، وزن پورا ہے، لیکن نہیں فرمایا۔ خیر کا لفظ کیوں فرمایا؟ افضل فرما دیتی تو عیب آ جاتا۔ کیا پیغمبر کی فضیلت وہ لازمی تھی؟ لازمی نہیں تھی، متعدی تھی۔ کیا مانا؟ کہ اگر لازمی ہوتی پھر کوئی نہ چمکتا، متعدی تھی۔ جب چمک پڑی تو ابو بکر چمکا ہے، چمک پڑی تو عمر چمکا ہے، چمک پڑی تو عثمان چمکا ہے، چمک پڑی تو علی چمکا ہے، چمک پڑی تو طلحہ چمکا ہے، چمک پڑی تو معاویہ چمکا ہے، چمک پڑی تو سارے صحابہ چمکے ہیں، چمک پڑی تو ازواج مطہرات چمکے ہیں، چمک پڑی تو بنات مطہرات چمکے ہیں، چمک پڑی تو صحابہ چمکے، ازواج مطہرات چمکے۔ مجھے کہنے دے کھل کے، خدیجہ و حفصہ، خدیجہ و عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ و سودہ و زینب بنت خزیمہ و زینب بنت جحش و جبیریہ و ام سلمہ و صفیہ و میمونہ و ماریہ و ریحانہ بنت شمعون چمکے۔ یہ چمکے ہیں جو پیغمبر آفتاب نبوت ہے۔ جب آفتاب نبوت چمکتا ہے تو کائنات کے در و دیوار چمک جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کہا یہ بڑی طیب صاحب کا علم ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کا علم ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے تمام نبیوں سے بڑھ کے دیا، اور نبی تو سارے معصوم ہوتے ہیں نا۔ عصمت کی کیا وجہ ہے؟ نبی معصوم ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول بھیجا، توجہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نبی معصوم کہتے کس کو ہے؟ معصوم بن کیوں جاتا ہے؟ معصوم ہوتا کیوں ہے؟ تین وجوہات کی وجہ سے نبی معصوم بنتا ہے۔ نبی پاک مٹی سے بنتا ہے، نبی ہم بھی مٹی سے، نبی بھی مٹی سے۔ جو مٹی سے بنے اسے بشر کہتے ہیں۔ لوگ آدھی بات سن کے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ دیوبند والے گستاخ رسول ہے۔ میں نے کہا پوری بات تو سنا کرو دیوبند والوں کی۔ دیوبند والے کہتے کس کو ہیں؟ دیوبند کہتا کیا ہے؟ جو مٹی سے بنے اسے بشر کہتے ہیں۔ اب جب بشر ہے، نبی بھی مٹی سے، انسان بھی مٹی سے، ہم دنیا کی مٹی سے، انبیاء جنت کی مٹی سے، محمد جنت الفردوس کی مٹی سے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اسی مٹی سے بنایا، اسی میں دفن ہونا ہے، اسی سے نکلنا ہے۔ پھر نبی کہاں سے بنا؟ پھر نبی کہاں پہ نبی کا روزہ بنا؟ خود نبی کی زبان سے سن، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت ہے۔ تو وہاں سے بنانا یہ پہلی وجہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ نبی ہر وقت مشاہدہ الہی میں غرق رہتا ہے، ہر وقت مشاہدہ الہی میں غرق رہتا ہے۔ اور جب نبی مشاہدہ الہی میں غرق رہتا ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تجھے صوفی سرور صاحب نور اللہ مرکزہ کے قدموں میں لے جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں نبی نے دو باتیں بیان کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو خدا کو دیکھ رہا ہو، خدا کو دیکھ رہا ہو۔ یا اگر تیرا یہ تصور نہیں بنتا تو پھر یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہو۔
جب تصور بنے کہ یہ خدا کو دیکھ رہا ہو اسے نبی کہتے ہیں. جب یہ تصور بنے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اسے امتی کہتے ہیں. انسان کو جب یہ تصور بنتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اسے معراج کہتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کیوں کہا؟ میں تجھے لے جاؤں دیوبند کے قدموں میں. علامہ خالد محمود صاحب PhD آف لندن والے کہتے ہیں. اور دنیا والوں کبھی سوچا ہے صلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ کیسے ہے؟ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بولو نا اللہ اکبر. اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے تقریر کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا, اب میں اگر آپ کو کہوں السلام علیکم تو آپ سلام تو شروع میں ہوتا ہے, سلام تو شروع میں ہوتا ہے. یہ درمیان میں سلام کی کیا تو ہے؟ تو سلام شروع میں ہونا چاہیے. علامہ خالد صاحب کہتے ہیں یہ آخر میں سلام کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ آخر میں نہیں ہے. صلاۃ معراج المومن یہ بیچارہ تو یہاں تھا ہی نہیں, معراج میں تھا. نماز ختم ہوئی تو اب آیا ہے, نماز ختم ہوئی تو اب آیا ہے تو سلام کر رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں نبوت. اسے کیا کہتے ہیں؟ نبوت. اللہ نے بڑا مقام دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ شد بیضا داری آج خوبہ ہوادار تو تنہا داری. اللہ نے اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا, سب کو مقام دیا, کسی کو کم نہیں کیا لیکن بڑھ کے دیا. دل کر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن نے کہا ہے, قرآن کی حقیقت کا انکار نہیں. یہ دوسری وجہ ہے. عصمت کی تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ عصمت نبی معصوم ہوتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت نبی کا بازو تھام کے چلتی ہے. نبی کو ڈگمگانے, بولو نبی کو ڈگمگانے نہیں دیتی. لقد کتنا تحقن الیہم شیئن قلیلا. اگر تھوڑا سا بھی نبی مائل ہو جاتا تو راستے سے ہٹ جاتا. خدا نے مائل بھی ہونے نہیں دیا. خدا کی رحمت نبی کا بازو تھام کے چلتی ہے, نبی کا بازو پکڑ کے چلتی ہے. صراط مستقیم پہ چلایا جاتا ہے نبی کو. اسی لیے نبی معصوم ہوتا ہے. نبی سے گناہ کا صدور تو دور کی بات ہے, گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. تو اس درجے میں سب سے بڑھ کے محمد الرسول اللہ. نبی مجھے کہنے دے نبی سارے عظیم محمد الرسول اللہ اعظم ہے. نبی سارے شریف محمد الرسول اللہ اشرف ہے. نبی سارے کامل محمد الرسول اللہ اکمل ہے. نبی سارے طاہر محمد الرسول اللہ اطہر ہے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ بلبل کی چہک میں, پھول کی ٹہک میں, کلی کی مہک میں, آگ کی دہک میں, سونے کی دمک میں, ہیرے کی چمک میں, سورج کے دھوپ میں, چاند کے روپ میں, بجلی کی کڑک میں, شعلے کی بھڑک میں, مہر کی لہر میں, جناب کے قہر میں, کویا کی گو میں, خمرے کی ہو میں, چمیلی کی کلی میں, امبر کی ڈلی میں, ہواؤں کے زور میں, دریاؤں کے شور میں, کمری کے گیت میں, چکور کی پرید میں, سرنگی کی تار میں, پانی کی دھار میں, صحرا کے کھیت میں, صحرا کے ساگر کے کھیت میں, دریا کے باؤں میں, ساگر کے ٹھہراؤ میں, لیموں کی کھٹاس میں, کند کی مٹھاس میں, یوسف کی جدائی میں, یعقوب کی دعائی میں, سلطان کے چکر میں, فقیر کے صبر میں, ذاکر کے ذکر میں, صاحب کی فکر میں, ہاتھی کی جسامت میں, چیونٹی کی قامت میں, غیرت کی خبر میں, عشق کی نظر میں, محبوب کے ناز میں, محب کے نیاز میں, لا الہ کی ہستی میں, الا اللہ کی مستی میں, اس رب کی ربوبیت کے جلوے نظر آ رہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ جسے بتایا ہے اسے تو حسین کا نانا کہتے ہیں. سب سے اعظم, سب سے اشرف, سب سے اکمل, سب سے اطیب بنایا ہے. سب سے, اور کیوں نہ بخاری شریف پڑھ دوں تھوڑی سی. نبی نے جبرائیل کو کہا ایک دن جبرائیل آ گئے, اے جبرائیل تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو ہماری زیارت کرنے نہیں آتا؟ اکثر مما تزورنا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا. تو زیادہ کیوں نہیں آتا؟ تو جبرائیل نے جو کہا, میرے رب نے قرآن بنایا. قرآن کہتا ہے جبرائیل نے جواب دیا, وما نتنزل الا بامر ربک. محبوب آپ کہتے ہیں زیادہ کیوں نہیں آتے, ہم تو آپ کی رب کی مرضی کے بغیر آ ہی نہیں سکتے. اگر یا رسول اللہ ہم سے پوچھیں
اگر ہماری مرضی اور اللہ ہمیں اختیار دے تو روز روز آنا تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ کی مجلس سے اٹھ کے ہی نہ جائیں، آپ کی مجلس سے اٹھ کے ہی نہ جائیں۔ اور یہ صفت منتقل ہوئی صحابہ میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ لا یدرک۔ حضرت عائشہ کہتی ایک آدمی نبی کے پاس بیٹھا ہے اور گھور گھور کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بالک، نبی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا دیوانے مستانے پروانے، بس تو دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ فدا آپ پر یا رسول اللہ، اتمتع بالنظر الیک، آپ کو دیکھ دیکھ کے مزے لے، صحابہ ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے اتمتع بالنظر الیک، میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں گھنٹے میں باندھوں 50 منٹوں میں باندھوں، مجبوری ہوتی ہے۔ اتمتع بالنظر الیک، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَفَعَكَ اللَّهُ بِتَفْضِيلِكَ، جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے اونچے اونچے درجے ہوں گے، آپ کے نبیوں میں ہوں گے، نبیوں کے بھی امام ہوں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل فوراً جا، نبی کا صحابی بے چین ہے، محمد کا دیوانہ مستانہ پروانہ، نبی کا پیچھے چلنے والا، نبی کا تابع دار، نبی کا حوبدار، نبی کا جانثار، نبی کا پیارا، نبی کا فرستادہ، نبی کا پالا ہوا، نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا، نبی کا دیدار کرنے والا۔ اور نبی یہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ غار ثور سے شروع کر عثمان ابن مظعون پیا گود میں سانپ نے ڈسا، آنسوؤں کا قطرہ آیا محمد کے چہرے پہ گرا۔ یہ عثمان ابن مظعون ایک صحابی ہے، فوت ہو رہا ہے، نبی نے سر گود میں رکھا، نبی کی آنکھوں سے آنسو گرے، اس کے چہرے پہ پڑے، نبی کے چہرے پہ پڑے آنسو، یا کسی کا پڑے آنسو نبی کے چہرے پہ، جو نبی کے چہرے پہ پڑے اسے بھی صحابی کہتے ہیں، نبی کا پڑے اسے بھی صحابی کہتے ہیں۔ جا اور اس کو بتا دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ گھبراتا کیوں ہے؟ ابو بکر عمر عثمان ذوالنورین علی المرتضیٰ صحابہ طلحہ زبیر سب محمد کے ارد گرد، سب محمد کے، ان کو بتا دو محمد کے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ، جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے کون جائے؟ اتنا حسن و جمال والا بنایا، اتنا با کمال بنایا، اور نبی پہ جب پہلی وحی اتری ہے، نبی پہ جب پہلی وحی اتری ہے، نبوت ملی ہے، ساری صفات ملے ہیں، ہر نبی بااخلاق ہوتا ہے، ہر نبی، لیکن اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو خلق حسن کہتے ہیں، ایک کو خلق کریم کہتے ہیں، ایک کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ خلق حسن کس کو کہتے ہیں؟ یہ موسیٰ کی شریعت، فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہر عضو کے بدلے۔ موسیٰ کی شریعت میں معافی کی گنجائش نہیں تھی، اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو اس کو تھپڑ مارنا فرض تھا، یہ موسیٰ کی شریعت بتا رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بالکل الٹ، اس شریعت کو خلق حسن کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بالکل الٹ تھا کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا تو معاف کر دینا فرض تھا، قتل کیے معاف کر دینا فرض تھا۔ ان دونوں شریعتوں کو، دونوں خلق کو جب ملائے تو اسے خلق عظیم کہتے ہیں۔ کسی نے مارا تو انتقام بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، یہ شریعت ملی محمد رسول اللہ۔ تو محمد کو سب سے افضل و برتر و بالا بنایا، آپ کو جو سیرت دی ہے وہ آپ کے واسطے سے سیرت منتقل ہوئی صحابہ میں۔
بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم کیا کہ نبی پر وحی کیسے آتی تھی، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے چل کے لکھتے ہیں نبی جب غار ہیرا میں بند کرنے کے جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو کانپتے وہاں سے آئے، زملونی زملونی. خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا ابا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کلا ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب ایسے نہیں ہوگا، آپ صلح رحمی کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، اور اسے معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرے. یہ آج ہمارے اندر کمزوری ہے. میں تقریر اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ صفتیں میرے اندر ہیں آپ کے اندر نہیں. کہنے کا مقصد یہ پہلے اپنے آپ کو، جیسے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، کہاں تینوں تو سناواں، بولو تے صحیح نہ، زور نال بولو، کہاں تینوں تو سناواں نو کہہ تو آپ کو رہو، سنا اپنے آپ کو رہو. نبی نے فرمایا رشتے جوڑو. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے رشتوں کو پیدا کیا تو کہا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جو تمہیں جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. یہ رب نے قسم کھائی ہوئی ہے. تحمل الکلہ، آپ ناداروں کے بوجھ اٹھاتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوپر چڑھا کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے. ایک بات سناؤ، ذوق تو نہیں ہے مسجد میں، لیکن موقع کی مناسبت بعض اوقات ذرائع کی باتیں ہوتی ہیں ظریفانہ، لیکن اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا، اس کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے قلعے میں گیا ہے اور وہاں پر کچھ کنویں بنے ہوئے ہیں، تو وہ ڈر گیا. تو پیچھے ہونے لگا تو ایک آدمی کھڑا تھا، بھائی پیچھے سے تمہیں ہم کچھ چیزیں دکھائیں. کہا کیا ہے؟ کہا اس کنویں میں دیکھو. جب اس نے کنویں میں دیکھا تو وہاں پر علائیں بلائیں مصیبتیں، بچھو سانپ لوگوں کو پکڑے ہوئے تھے اور ڈس رہے تھے. آگ کے شعلے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تو بڑا خوفناک منظر ہے. کہا ہاں یہاں امریکیوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آگے گیا، اگلے کنویں میں بھی وہی منظر. کہا یہاں روسیوں کو عذاب ہو رہا ہے. آگے گیا، پھر وہی منظر. کہا یہاں انڈیا والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آخر میں ہوا تھا کہا یہاں پاکستانیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھے برے، بروں کو سزا ملنی چاہیے. یہ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جہاں دوسری قوموں کو عذاب ہو رہا ہے وہاں باہر فرشتہ کھڑا ہے، جہاں پاکستانیوں کو ہو رہا ہے یہاں کوئی فرشتہ نہیں. اس نے کہا یہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں فرشتہ اس لیے کھڑا کیا جب کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ فرشتہ پھر اندر ڈال دیتا ہے. یہاں پاکستانی جب کوئی باہر نکلتا ہے دوسرا ٹانگ پکڑ کے کہتے ہیں سیٹھے مرنے پہ ٹک درونا پہ. تو یہ مثال سمجھائی ہے میں نے. ہماری مسلمانوں کی یہ حالت ہے. مجھے یہ بتاؤ اس وقت ہماری چوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مسلمان کی دکان میں چوری، مسلمان کے مکان میں چوری، یہ ہندو کر رہا ہے؟ مسلمان ماں بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے کہ نہیں لوٹی جا رہی؟ یہ ہندو کر رہا ہے، یہ سکھ کر رہا ہے. نبی نے تو کافر کی بچی کے سر پہ بھی دوپٹے رکھے ہیں. وراثت کا مسئلہ ہے تب عورت پہ ظلم ہے، صاف بات ہے. ہمیں کہا جاتی یہ بہن کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ. جی ہے جی کہ اگر بہن معاف کر دے. میں کہ بھائی بھی کبھی معاف کیتا ہے؟ یہ مثال آپ نے کبھی سنی ہے؟ بھائیوں نے معاف کر دیا. معاف ہمیشہ بہن کرتی ہے؟ نہیں ہوتا معاف، نہیں ہوتا اس طرح معاف. صاف بات ہے وراثت میں حق ہے بیٹی کا، وراثت میں حق ہے بہن کا. وہ معاف کر دے پھر بھی معاف نہیں ہوتا، اسے دینا پڑے گا. پیسے اس کی جیب میں رکھ کے آ جا، اس کے گھر میں رکھ کے آ جا، اسے کہنا اگر معاف کرنا 2-4 مہینے کے بعد پھر واپس کر دینا.
پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے واپس کرتی ہے کہ نہیں کرتی. شرابیں نہیں چلتی، جوئے نہیں چلتے، سینما نہیں چلتے. یہ ہندو کر رہا ہے، یہ ہم مسلمان کر رہے ہیں. شرک کے اندر کون چلا رہا ہے؟ یہ جی میں کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں نا گاڑی کے ساتھ جوتا لگایا ہوتا ہے. بھئی جوتا کیوں لگایا؟ کہتے ہیں یہ اس میں نظر نہیں لگے. میں کہ 2-4 جوتے اپنے گھر چکی پا. سرکار کو بھی تو نظر لگ سکتی ہے نا. اگر جوتے لٹکانے سے نظر ٹلتی ہے تو پھر ہر بندے کے گلے میں 2-4 جوتے ہونے چاہیے. نبی کی سیرت آئی صحابہ میں، انہوں نے نیزے کی انیوں پہ اسلام پہنچایا ہے. آج تجھے بلال کے دروازے پہ لے جاؤ. حضرت بلال کو اس کا بادشاہ، اس کا آقا تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے احد احد. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، احد احد کیوں کہتے تھے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم وہ لا الہ الا اللہ سے اتنے نہیں جلتے تھے جتنے احد احد سے جلتے تھے. میں ان کو جلاتا تھا. امیہ نے زور لگایا کہ بلال کو مجبور کر کے اس کی زبان پہ جملے لے آئے، میں محمد کا دین چھوڑتا. وہ زور لگا کے ابھی ناکام ہوا. ایک دن اس نے ایک چال چلی، حضرت بلال کی والدہ کو لے آیا. اب والدہ آئی اور اس نے آ کر کہا بلال یہ مجھے لے کے آیا تیرا سردار. یہ کہتا بیٹے کو سمجھا. حضرت بلال نے کہا ماں تو کیا کہتی ہے؟ ماں نے بلال کا سر گود میں رکھا، قمیص اتری ہوئی ہے، عرب کی گرمی ہے، عرب کا صحرا ہے، تپتے ہوئے صحرا میں بلال پتھروں پہ لیٹا ہوا ہے، سینے پہ بھی پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے. وہ بلال آہد آہد کہہ رہا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. رب کعبہ کی قسم ہمارے سینوں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن بیٹا یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے. ایک مرتبہ صرف اوپر اوپر سے کہہ دے، اوپر اوپر سے، تاکہ یہ تجھے چھوڑ دے کہ میں نے محمد کا دین چھوڑ دیا. بلال کہتے ہیں اماں مجھے تو آج یقین ہو چکا ہے، میرا دشمن ہار چکا ہے. کہا بیٹا تجھے کیسے یقین ہوا؟ کہا اماں اگر میرے دشمن کی شکست نہ ہو چکی ہوتی یہ تجھے سفارشی بنا کے کبھی نہ لاتے. ماں اٹھ کے چلی گئی امیہ کے پاس. اے امیہ بلال نہیں مانتا. وہ کہتا میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد کے دین پہ جان قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، دین و دنیا میں دنیا قربان کر دوں گا. سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ماں باپ چھوڑ سکتا ہوں، رشتہ دار چھوڑ سکتا ہوں، عزیز و اقارب چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. جو کچھ کرنا ہے کر لے، اگر مجھے اجازت دے تو میں سرائکی میں ترجمہ کر دوں. بلال کی والدہ نے امیہ کو کہا اے امیہ بلال آتا پئی میں محمد دا دین نہ چھڑینا. زور نہ. حضرت سمیہ ابو جہل نے مارا، اتنا مارا، مجبور ہو کر جب دیکھا یہ محمد کا دین نہیں چھوڑے. سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور 2 جلاد کھڑے کر دیا. کہا سمیہ ابھی بھی وقت ہے محمد کا دین چھوڑ دے ورنہ یہ اونٹ ادھر بھاگے گا وہ اونٹ ادھر بھاگے گا، درمیان سے 2 ٹکڑے ہو جائے گی. سمیہ نے کہا 2 ٹکڑے تو چھوڑ، 1,00,000 ٹکڑے بھی کر دے، محمد کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. اب اس نے جلاد نے سر لگائی، وہ اونٹ ادھر بھاگا وہ اونٹ ادھر بھاگا. سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئے. میرا کہنا آسان ہے 2 ٹکڑے ہو گئی، آپ کا سننا آسان ہے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ جو 2 ٹکڑے ہوئے ان سے جا کے پوچھ، جا مکہ کے صحراؤں سے پوچھ، مکہ کی وہاں پہ سنگلاخ وادیوں سے پوچھ، وہاں صحابہ کیسے تڑپے، وہاں 2 ٹکڑے کیسے ہوئے. رب کعبہ کی قسم ان کا لہو بہا ہے، دین ہم تک پہنچا ہے. دین ہماری گود میں، ماں کی گود میں ہمیں مل گیا نا، اس کی ہمیں قدر نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. شرک کریں کوئی پرواہ نہیں، کفر کریں کوئی پرواہ نہیں، ظلم کریں کوئی پرواہ نہیں، نبی کی سیرت چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں. ہاں سیرت کے نام پر عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے، سیرت پہ ہم چلے تو پتہ چلتا ہے. کبھی سیرت کے
لیے اپنا پسینہ ہی بہا دے تو پتہ چلتا ہے صحابہ نے لہو نچھاور کیا ہے. صحابہ نے حضرت خباب ابن ارت میں ذکر نہ کروں تو کہانی ادھوری ہے, ذکر نہ کروں تو میری گفتگو بھی ادھوری ہے, ذکر نہ کروں تو میرا کلام بھی ادھورا ہے. حضرت خباب ابن ارت ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا اے خباب یہ بتا تیرے ساتھ کیا بیتی. حضرت خباب نے کہا مجھ سے نہ پوچھ فاروق, میری کمر اٹھا کے دیکھ. حضرت فاروق نے جب کمر اٹھائے تو اتنا بڑا گڑا تھا, فاروق اعظم نے مٹھی یوں کی اور اندر ڈالی تو اندر کمر کے اندر مٹھی چلی گئی. حضرت فاروق اعظم نے کہا خباب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا اے عمر میری جو مالکن تھی وہ آگ کی بھٹی سے لوہے کے ٹکڑے گرم کر کے لاتی, بچھا دیتی, دہکتی آگ کی انگاروں کی طرح وہ لوہے کے ٹکڑے جل رہے ہوتے اور مجھے الٹا لٹا دیا جاتا. میری خون اور چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے. اے فاروق آپ بھی اور اے فاروق صحابہ بھی سنیں, بعد میں آنے والے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, کتابوں میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, صفحوں پر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, اور آگ پر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, صحیفوں میں رب کعبہ کی قسم خدا نے اسلام کی تاریخ میری قبر پہ رقم کر دی ہے. تلخیوں کے جام ہنس ہنس کر چڑھانا زندگی, اصولی طور پر میرا وقت پورا ہو چکا ہے, صرف 2 منٹ اوپر لوں گا. تلخیوں کے جام ہنس ہنس کر چڑھانا زندگی, کھا کے طوفان کے ٹھپیڑے مسکرانا زندگی, خضر کی امداد سے ساحل کے خضر کی امداد سے ساحل پہ جانا موت ہے اور موجوں سے الجھ کر ڈوب جانا زندگی. فدا فی اللہ کی طرح میں بقا کا راز مصور ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. خدا کی قسم اسلام لہو مانگتا ہے, اسلام نے ہر دور میں لہو مانگا ہے, لہو آیا ہے, اسلام زندہ ہوا ہے. اسلام کی تاریخ اٹھا, مکہ کے صحراؤں سے اٹھا, چلتا چلا جا, کربلا کی گھاٹیوں میں جا, چلتا چلا جا, افغانستان کے لازاروں میں چلا جا, دشت لیلا میں گھوم لے, چلتا چلا جا, پاکستان میں آ جا, راجہ بازار راولپنڈی میں آ جا, گولڑا موڑ پہ آ جا, لیا کی دھرتی پہ آ جا, ملتان کی سرزمین پہ آ جا. سیالوں نے اسلام کے پروانوں نے لہو سے اسلام کی آبیاری کی ہے. اسلام زندہ رہے گا, 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 اسلام زندہ رہے گا. ہاں کس کے صدقے میں؟ ختم نبوت کے صدقے میں, ختم نبوت کے صدقے میں اسلام زندہ رہے گا. کیونکہ اب نبی کوئی نہیں, امت بھی کوئی نہیں, اب نبی نہیں آئے گا, نبی کا صحابی بھی نہیں آئے گا. نبی آئے تو نبوت ختم, نبی گئے تو صحابیت ختم. اب کون آئے گا؟ اب نبی کا پیروکار آئے گا, صحابہ کا غلام آئے گا, صحابہ کا نوکر آئے گا, صحابہ کا خادم آئے گا, صحابہ کا پروانہ آئے گا, صحابہ کا مستانہ آئے گا, صحابہ کا کمری آئے گا, صحابہ کا تابعدار آئے گا, صحابہ کا حکمدار آئے گا, صحابہ کا بوئلر آئے گا, صحابہ کا نام لینے والا آئے گا, صحابہ کی جوتیوں کا خاک آئے گا, صحابہ کا نوکر 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 آئے گا. وما علینا